خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مقام دے دیا رمضان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ پروگرام کا آغاز محبوب خدا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے کرتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی میں حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بلکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن فرماتی ہیں میں نے دیکھا نہ تھا تب بھی میں ان پر غیرت کرتی، اور فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ اکثر ان کا ذکر فرماتے اور کئی دفعہ آپ بکری ذبح فرماتے، اس کے اعضاء کاٹتے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کی طرف ہدیہ بھیج دیتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کر دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے کہتے ہیں کہ جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، یعنی آپ اتنا کثرت سے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پھر مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، یعنی کہ وہ تہجد گزار تھی، وہ روزے دار تھی، وہ میری مونس و غم گزار تھی، وہ غار ہلا کے چلے میں وہ میری مددگار تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میری اولاد بھی تو خدیجہ سے ہے۔ تو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جب تک وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی محبتوں کا تذکرہ اکثر فرمایا کرتے۔ انہی پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی صادق فرید سعیدی صاحب۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی مفتی صاحب، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا خوبصورت سا تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں نگینہ ٹی وی کو اور نگینہ ٹی وی کے بانی جو حقیقی چہرہ اسلام کا دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور تبلیغ کے سلسلے میں ہمیشہ کے لیے امت کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ بھی کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا سب سے بڑا تعارف وہی ہے جو قرآن مجید نے سورہ احزاب میں فرمایا، یا نساء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہماری مائیں۔ ازواج اور ہماری مائیں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج
جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں دو کا وصال ہوتا ہے، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ام المساکین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، اس سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، ان دونوں کا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے دور آئے، مشکلات کے دور آئے، پھر اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی عطا فرمایا کہ جب مدینۃ المنورہ کے لوگ باہر پہاڑوں پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف جا رہے تھے 8 ہجری کو، جی، اور 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ تھا، تو اس وقت حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس دیکھو تمہارا بھتیجا شاہانہ شوکت سے آ رہا ہے۔ سبحان تو اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، شاہانہ شوکت سے نہیں، یہ تو نبوت کی شان سے آ رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ نبوت کی شان ہے، یہ بھی ایک دور تھا۔ جی، مکہ فتح ہو گیا، غلام اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک دور تھا۔ جی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دور نبھایا جب شب ابی طالب میں کئی دنوں تک، کئی راتوں تک، 3 سالوں تک وہاں پہ محصور رہنا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کا دور، حتیٰ کہ جہاں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب ہم نے آپ کو ظاہری طور پر دیکھا کہ مال آپ کے پاس نہیں ہے، جی، آپ کے والد محترم کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلا ہو چکا تھا، کون سی کوئی اتنی بڑی وراثت تھی جو آپ کے پاس آئی ہو؟ ظاہری طور پر تو مال نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے پھر آپ کو ایسا غنی کر دیا کہ بڑے بڑے غنی آپ کے دروازے پہ جھولیاں پھیلا کے آتے ہیں۔ وہ غنایت اور وہ غنا جس سے دیا گیا، ظاہری طور پر جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کرنے کا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کل جہاں کی افضل خواتین کون سی ہیں، سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا نام لیا۔ سبحان اللہ، ان میں پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نسب قصی بن کلاب پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اوپر سے جو نسب آ رہا ہے ان میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نسب میں شریک ہیں۔ پھر آپ کی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی تھی یہ تیسری شادی تھی۔ اس سے پہلے آپ کا نکاح پہلے جو آپ کے خاوند تھے ابو حالہ ان کے ساتھ ہوا، ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ۔ اس وقت یہ نام بھی رکھے جاتے تھے، ہند مرد کا نام بھی رکھا جاتا تھا، عورت کا بھی رکھا جاتا تھا۔ اور دوسرے خاوند جو تھے وہ عتیق مخزومی تھے، عتیق مخزومی سے ایک لڑکی تھی، ان کا نام بھی ہندی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام جو ہے وہ طاہرہ کے نام سے آپ مشہور تھیں۔ یعنی اس دور میں بھی کہ جو جہالت کا دور ہے، کہ بے راہ روی کا دور ہے، اور جس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ازواج تم اس دور کی طرح زمانہ جاہلیت میں جیسے زیب و زینت کا اظہار ہوتا تھا ویسے نہ کرنا، اس دور میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا گیا، اور وہ تو ازل سے اللہ رب العزت نے چن کے سبحان رکھا، اللہ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو وہ ہمیشہ کے لیے طاہرہ ہی طاہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، کیسے پیغام پہنچا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، پھر کس طرح سارے معاملات طے پائے؟ دیکھیے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے 2 نکاح تھے، جی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کی دیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جب آپ نے دیکھا، انہوں نے شام میں تجارت کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ جی غلام جب وہ واپس آئے، جی جب یہ لشکر یہ قافلہ جو ہے تجارت کا یہ واپس آ رہا تھا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی سے اس آتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ صاحب ظاہر ہے جن کا جو کاروبار ہو اسی کی طرف ان کی توجہ اور سب کو، اور جب وہ قافلہ آنا تھا تو ایک خوشی کے ساتھ وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ قافلہ آیا اور میں دیکھوں کہ کیا کچھ کر کے آئے۔ جب وہ واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ اتنا ان کے لیے نفع لائے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا نفع نہیں لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا صداقت اور امانت ہے، پھر آپ کے غلام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان جیسا صادق اور امین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپنی بہن نفیسہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ جی سبحان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ اس کا مشورہ فرمایا۔ جی جب یہ مشورہ ہوا تو انہوں نے اس مشورے پر جب رضامندی کا اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خویلد جو تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد، ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر پھر بات کی اور شادی کی۔ جب دونوں طرف سے بات ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا اور 12 اوقیہ سونا جو تھا وہ حق مہر کے طور پر رکھا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کا طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کے تحت آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا گیا۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کنوارے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ان کے 2 شوہروں کی وفات ہو چکی تھی، پھر آپ صاحب اولاد بھی تھیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رشتہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال، جی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے، یعنی 15 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں وہ بڑی عمر ہے۔ کا فرق ہے۔ جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح جو ہے یا تو اس کے نسب کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا مال کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا حسن کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا دین کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دین کو دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ سبحان اللہ، دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب وہاں عمر کو نہیں دیکھا گیا، ذات پات کو نہیں دیکھا گیا، وہاں پہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیانت اور دینی رغبت جو تھی اسی کو ہی دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج جو ہے آفتاب اترا ہے اور میری گود میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میری گود میں آیا تو میں نے جب خواب سے بیدار ہوئی تو میں اپنے چاچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے پاس گئی، میں نے جا کے اس سے تعبیر پوچھی کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے، اور وہ جو اس طرح سے وہ روشنی تھی کہ پورا مکہ جو ہے وہ اس سے روشن ہو گیا، تو اس کی مجھے تعبیر بتائیں۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ تمہارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ فرماتی اس وقت مجھے اس بات پر یقین ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو اس کا مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو جو پسند فرمایا ہے وہ دینی رغبت کے طور پر اس کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے میں اگر عورت کی عمر زیادہ ہے اور مرد کی عمر کم ہے تو دینی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، دینداری کو دیکھا جائے، جبکہ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیاہ دیا ہے، کوئی کہتا ہے بھئی ان کو اور کوئی نہیں ملا تھا، ان کو یہ شادی شدہ ہی ملی تھی، ان کو یہ بیوہ ہی ملی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، دین دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو ہے
صرف ایک کنواری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مفتی صاحب یہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب آپ کے نکاح میں آئی تو 9 سال کی تھی، نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک وہ تو 50 سال سے بھی زائد ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ پایا جائے تو اس پر تو ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ بات کفر تک پہنچ جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ اگر مرد چھوٹی عمر کا ہے، عورت بڑی عمر کی ہے، تب بھی نکاح کرنا سنت ہے، بے شک۔ اور اگر لڑکی کی عمر کم ہے، مرد کی زیادہ ہے، تو تب بھی نکاح کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تو اتنی محبت والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ناظرین ہمیں اپنی گفتگو پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر والے سے ہی کرے یا چھوٹی عمر والے سے کرے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کے مطابق چلتا ہے اس پر زبان درازی کرنا، اس پر اعتراض کرنا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ہمیں بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کن سے ہوئی اور آپ کی اولاد پاک کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے جو ہیں، جی حضرت ابراہیم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی تھی؟ جی 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 بالکل۔ جی تو یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہو گئے دوسرے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ساری اولاد پاک جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے کہ میں یہی کرتی کہ آپ اتنا ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے سوا گویا کہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے باتیں ارشاد فرمائیں، اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فاطمہ ان سے دی ہے، سبحان اللہ، سبحان میری اولاد اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دی ہے۔ سبحان تو یہ ساری اولاد جو ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم کے آپ سے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور کی آپ کی مونس و غم گسار ہیں کہ جس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بیگانے ہو گئے اور بیگانے دشمن ہو گئے، تو کس طرح وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح انہوں نے اپنا جو ہے وہ ساتھ نبھایا، وہ ارشاد فرمائیں ذرا۔ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ پر اتنا رقت تھی، آپ کو اس وقت بخار ہو گیا، جی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما لیں، جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ میرے آرام کرنے کے دن گزر گئے، میں نے اب جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، میں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ جی سیدہ فرماتی ہیں میں نے ایک کمبل دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، میں نے وہ کمبل دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے پھر اگلے جو معاملات تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر انہیں ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت اس خدمت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ کے لیے پیش تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس دور میں بھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے، جی 25 سال، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے یا عکاظ کی منڈیوں میں گئے
جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، آگے سے کوئی خاص رسپانس نہ ملتا بلکہ مشکل حالات ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ان دکھوں سے ہو کر واپس آتا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سارے دکھوں کو بلا دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس انداز میں خدمت کرتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں، جی غار حرا میں آپ 3 دن 3 راتیں وہاں پر تشریف فرما ہوتے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے یہی فرمایا کہ اے حبیب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ سبحان اللہ، وہ محبت میں وارفتگی جو تھی وہ غار حرا بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راشن کا اہتمام کر کے وہاں پہنچانا، یہ خدمت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی غار حرا میں کھانا خود بھی پہنچایا کرتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیے یہ حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جب آپ کھانا لے کر جا رہی تھی، ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ قد آتت کا، سبحان اللہ، یہ سیدہ خدیجہ ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آ جائیں تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے سالن اور طعام لے کر آئیے۔ فَإِذَا أَتَتْ کا، جب وہ آپ کے پاس آئیں فَقْرَ علیہ السلام منی ومن اللہ، میری طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام پہنچانا، وَبَشِّرْهَا، اور ان کو یہ خوشخبری دینا، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ كَعْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے موتیوں کا محل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو خدمت ہو رہی ہے اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے جو امانت دی ہے اس امت کو، یہ کس انداز میں سنبھال رہی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، کہ ان کے اس انداز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس پر محبت فرما رہا ہے۔ اور وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ معلوم جو ہو جائے تیری سوچ کا محور، خود کو تراشوں میں تیرے انداز نظر سے، سبحان اللہ۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو مجھے کس روپ میں پسند کرتا ہے، میں خود کو اسی روپ میں تیرے سامنے پیش کروں تاکہ تجھے پسند آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز کی خدمت کر رہی ہیں کہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خدمت کا یہ انداز، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے صلے کس انداز میں بیان فرمائے، آپ نے کس انداز میں دیے۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا وقت قریب ہوا تو سیدہ نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گزارش کرو کہ اپنی کالی کملی مبارک مجھے عنایت فرما دے، میں اس کا کفن لے کر قبر میں جانا چاہتی ہوں، اس کو تبرک بنا کے۔ تو جب وہ سہیلی گئیں، انہوں نے جا کر عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ مطہرہ سے، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنا سب کچھ تن من دھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ لو سالت جلدی لا آتیتک، اے خدیجہ اگر تو میرے جسم کا چمڑا بھی مانگتی میں تو وہ بھی تمہیں اتار کر عطا فرما دیتا۔ اس انداز میں خدمت تھی، اور اس خدمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے انتہا خوش تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت جو ہے مثالیں ہیں اور کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ انہوں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی مثالیں قائم کی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر جو ہے انہیں بدلہ عطا فرمایا، اور ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام ان کا تذکرہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رشک کیا کرتی تھی، اور پھر کیسے جو ہے وہ محبت کے انداز تھے۔ جی مفتی صاحب، مزید آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ گھریلو زندگی اچھی بیوی میں کیا خصائل ہوتے ہیں، وہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے، اور کس طرح گھر کے ماحول کو وہ جنت جیسا ماحول بناتی ہے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ حفصہ اور نبی پاک علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے مطابق اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اور خصوص بالخصوص آج کے پروگرام کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بلا سکتا، اور نبی پاک علیہ السلام بھی بار بار ان کا تذکرہ فرماتے، اور جب تک وہ حضور کے نکاح میں رہیں حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ تو ذرا بیان فرمائیں
کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید ان کی محبتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا رویہ مبارک تھا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اور محبت جو ہے جی وہ آپ کی ان خدمات سے اس انداز میں جھلک رہی ہے. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد سے اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو بھیجے گا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت مجھ پر عطا فرمائی ہے. سبحان مجھ اللہ، پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ مجھے بیوی کی طرف سے جنت سے، یعنی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے جنت سے باہر آنا پڑا، جی جنت سے باہر آنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ بیوی عطا فرمائے گا کہ جو ان کے لیے ہر معاملے میں ان کی خدمت گزار ہوں گی سبحان اللہ. اور ان کی ساری مشکلوں کو خود اپنے سر پر اٹھانے والی ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ. اور دوسرا یہ کہ شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو مسلط کیا جائے گا، جو شیطان ہوگا، جو ہمزاد مسلط ہوگا، کے بجائے جو ہمزاد ہوگا، جو ان کے ساتھ لگایا جائے گا، تو وہ انہی کی صحبت میں آ کے وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ حدیث شریف بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. یعنی یہ فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ خود بیان فرما رہے ہیں. اب دیکھیے، بیوی یا خاوند، جی ان پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں. جی مشکل حالات بھی آتے ہیں اور اچھا وقت بھی آتا ہے. ظاہر ہے زندگی اکٹھے گزارنی ہے تو ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جی زندگی کے، یہ پارٹس ہیں، پارٹس آف لائف ہیں. جی ان کی ہر حالت میں، جی خاوند کی ہر حالت میں بیوی کو شکر گزار رہنا چاہیے. جی اور یاد رکھے، وہ جتنا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جتنا سوکھا ہوگا بیوی اتنا ہی سوکھی ہوگی. صحیح. اگر وہ مشکل میں ہوگا تو بیوی بھی مشکل میں ہوگی. جی وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بنا کے رکھے تو یہ ملکہ کہلائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ عقل مند ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے اور خود اس کی ملکہ بن کے رہتی ہے، اور بے وقوف ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. جی مفتی صاحب، کتنا اگر خوبصورت جملہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک، جی تو سیدہ حوا بھی تو جنت میں رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وہ جنت سے نیچے آ گئے تو سیدہ حوا بھی نیچے آ گئے. جی تو اس کا مطلب کہ جو عیش، جو آرام اور جو اچھا وقت جو ہے، جو سکھ جو ہے، جب تک خاوند سکھ میں ہوگا اس کے ساتھ بیوی کا بھی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں دونوں کے لیے نمونہ ہے کہ خاوند کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جیسی گاڑی میری ہے ویسی تیرے باپ کے گھر تھی، جیسا میرا محل ہے تجھے وہاں پر ملا. یہ جو عیش کا کیا وہاں پر ملتے تھے تجھے؟ جی اگر بیوی کو مشکل حالات آئے ہیں تو وہ اگر سہ رہی ہے، تو اگر اچھے حالات تمہارے آگے ہیں تو تمہارے ان حالات میں وہ اس کی بھی حصہ داری ہے. جی یعنی کسی طرف سے بھی تانا زنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو چوٹ نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے شک. اب سیدنا ایوب علیہ السلام، جی آپ کو مشکل ہوتی ہے، علیل ہوتے ہیں آپ، لیکن آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت کے لیے ان کے ساتھ ہی رہتی ہے. جی اور جب ایک مرتبہ آپ نے ذرا بلایا انہیں تو وہ ان کے آنے میں جب ذرا دیر ہوئی تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں تمہیں 100 کوڑا ماروں گا، جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں 100 کوڑا ماروں گا. اب جب ٹھیک ہو گئے، ادھر سے یہ قسم بھی اٹھائی ہوئی تھی، تو اب دل بھی نہیں کرتا کہ مشکل حالات میں اس بیوی نے میرا ساتھ دیا ہے، اب کس طرح اس کو ماروں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میری وفادار بیوی ہے، ایک مرتبہ جلال میں آ کے میں نے وہ قسم کھا لی، اب میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تو کیا کروں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
پیارے ایوب ایسا کرو ایک جھاڑو لے لو جس کے 100 تیلے ہوں، وہ اپنی بیوی کے بدن کو لگا لو، میں 100 کوڑوں والی تمہاری قسم کو پورا کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کہ مشکل حالات میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے، دیکھیں اب یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی تقدیر کو بھی بدل رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کو جیسے بھی حالات ہوں ان حالات میں ایک دوسرے کو شریک رکھا جاتا ہے۔ اگر مشکل حالات آ گئے تو بیوی بھی تانا نہ دے، جی، بیوی بھی تانا نہ دے کہ وہ تو روزانہ گوشت پکاتے ہیں، ان کے ہاں تو اکثر مچھلیاں پکتی ہیں اور ہمیں دال ہی کھانا پڑتی ہے، میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی، مطلب کہ یہ جو یہ شکوہ اور ناشکری کے الفاظ ہرگز نہیں، ان کو نمونہ بنانا چاہیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ سارا مال قربان کر دیتی ہیں، اور کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں جب سے آئی ہوں مجھے تو ان غاروں میں ہی رہنا پڑ رہا ہے، میرے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا، پھر بھوک برداشت کرنا، پتے کھا کے گزارا کرنا۔ پھر ان لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے وہ یعنی اس سراغ میں رہنا کہ کوئی نہ کوئی موقع مل جائے کہ ہم تکلیف پہنچائیں۔ جب پورا معاشرہ اس انداز میں ہو تو بیوی کو کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن ان سارے معاملات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے ساتھ ہی رہی، ہمیشہ کے لیے 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عرصہ گزارا۔ نبوت کا 10واں سال تھا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، نبوت کے 10ویں سال جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جنت المعلا جو وہاں پر قبرستان ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور اس وقت جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا، آپ کو وہیں پہ دفن کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزار مبارک میں، ان کی قبر مبارک میں خود اترے، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر اس سال اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کہ آپ نے وہ سال عام الحزن یعنی غم کے سال کے طور پر وہ سال گزارا ہے جس سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عالم اسلام کی ماؤں کو کیا پیغام دیا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے؟ دیکھیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، جی، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے۔ جی، اب ان بچوں کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تبلیغ میں مصروف زندگی ہے، جی، تبلیغی دور ہے مکہ المکرمہ کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے وہ تبلیغی انداز میں کبھی طائف کے لیے جا رہے ہیں، عکاظ کی منڈیوں میں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں، تو یہ مصروفیتیں تھیں۔ گھر کے معاملات جو تھے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نبھایا کرتی تھی، اور کبھی نبی پاک علیہ السلام سے شکوہ نہیں کیا کہ میں اکیلی بچوں کو سنبھالتی ہوں، اور آپ جو ہے وہ کبھی کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، کبھی کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، اور ظاہر ہے اور سب سے زیادہ مالدار بھی تھی، بے شک۔ اس کے باوجود بچوں کو یعنی اس کی ساری ذمہ داری ادا کرنا، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، اور دیکھیے اس انداز میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے کہ جب مدینہ ایک اسٹیٹ کے طور پر بن گیا، اور آقا علیہ السلام ایک حاکم کے طور پر تھے، ایک حاکم کے طور پر، لیکن ایسے میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی پیستے ہوئے ان کے ہاتھوں پر ورم آ جاتا ہے۔ ایسے عالم میں بھی تربیت اس انداز کی، یعنی ایسے عالم میں بھی گھر کے کام کاج کرنا، بچوں کو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں سنبھالنا، یہ تربیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو مشکل وقت تھا، مکہ المکرمہ کا وقت،
اس وجہ سے انہیں سارے کام خود کرنے پڑتے تھے، لیکن انہوں نے تربیت ایسی کی کہ وقت یہاں بہت ہی اچھا آ گیا۔ ایک حاکم کی بیٹی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس دور میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزارہ غلام عطا فرمائے، اس دور میں بھی بیٹی اگر خود چکی پیس رہی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ تربیت اور وہ دودھ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کا ہی اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت و کردار پر بڑی خوبصورت روشنی ڈالی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نگینہ ٹی وی اور بندہ ناچیز محمد سلیمان شفیق یوسفی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان میں دے دیا رمضان ہے۔